बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 22 अक्टूबर बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ वकला बाहर निकल आए हैं और आज इलेक्शन कमीशन और कमिश्नर के दफ्तर का घेराव किया गया है। बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि एशिया की सबसे बड़ी बार इमरान खान के साथ खड़ी हो गई है और आज मुस्लिम लीग नून की जो चीखें थी बार रूम्स में, जो वकला के बार रूम्स हैं, वहाँ मुस्लिम लीग नून के वकीलों की चीखें सुनने वाली थी। बड़ा दिलचस्प आज की सूरत हाल है। अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और साथ हम बात करेंगे। एक तो मैं आपको बताऊं कि हामिद जमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, जिनको गिरफ्तार किया गया था और ये ममनुआ फंडिंग केस में एफआईए ने गिरफ्तार किया था, आज उनकी जमानत मंजूर कर ली गई है स्पेशल कोर्ट सेंट्रल की तरफ से और अब ये जमानत मंजूर करने के बाद उनको रिहा कर दिया गया है। जबकि आजम सवाती को भी रिहा कर दिया गया है और आजम सवाती ने थोड़ी ही देर पहले इमरान खान के साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और वो रुला देने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस है। जिस तरीके से एक 17 साल से मुसलसल सेनेटर रहने वाला और एक सीनियर वकील, कानूनदान और उससे बढ़ के जो पोते पोतियों और नवासे नवासियों वाला हो और वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जब ये इल्तजा कर रहा हो कि मुझे क्यों उठाया गया और मुझे क्यों नंगा करके तशद्दुद किया गया और मेरे साथ जो जुल्म हुआ, और जब मुझे घर से उठाया गया तो मेरे बच्चे, मेरी फैमिली भी देख रही थी और उनके सामने मुझे थप्पड़ मारे जा रहे थे, तो मैं इसका हिसाब किससे लूँगा। और वो सोमवार के दिन जा रहे हैं अदालत उज़्मा और देखते हैं कि अदालत उज़्मा क्या करती है। उनका जो तफसीली फ़ैसला है वो भी आ गया है। उनकी ज़मानत का जो तफसीली फ़ैसला है उसकी मुख्तसर तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो इस्लामाबाद पुलिस है, इसने लाक़ानूनियत के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इतनी बदनाम हो चुकी है, जैसे इन्होंने कल खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के एहलकार को मारा और उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो इलेक्शन कमीशन का फैसला था उसके खिलाफ जब बाहर एहतजाज हो रहा था तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए साहले को गिरफ्तार किया गया और वो वहां पर पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। वो आपने वीडियो देखी होगी, एक पुलिस वाला कहता है कि इसको उठाना है, वो खड़ा है आराम से, वो कहता है भाई क्यों उठाना है, और उसको उठा के ले जाते हैं साले मोहम्मद खान। और जुल्म ये है कि साले को गिरफ्तार किया गया, उनके दो जो गार्ड्स थे उनको गिरफ्तार किया गया, दोनों को अदालत में आज पेश किया गया। अदालत ने दहशतगर्दी का मुकदमा था, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की सदा मुस्तरद की और जो तीनों मुलजमान थे उनको जेल भेज दिया, जिसके बाद अब जमानत की दरखास्त दायर हो गई है। लेकिन इस्लामाबाद पुलिस की, आप देखें, उनके पास रिमांड नहीं था। कल गिरफ्तार हुआ और आज रिमांड के लिए एक दिन भी रिमांड नहीं मिला। उन्होंने तस्वीर जारी की है और वो तस्वीर क्या है, उसमें साले मोहम्मद खान के गले में एक जो डाल के एक उन्होंने एक पेपर सा जिसमें उनका नाम लिखा हुआ है। इससे बढ़ के भी तज़हीक हो सकती है किसी, भले वो उनका अभी रिजाइन कबूल नहीं हुआ और वो इस वक्त भी एमएनए हैं या कोई भी पाकिस्तानी हो, और ये तो दायरा अख्तियार बनता है ना हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का कि ये आपकी इस्लामाबाद पुलिस है और जिस पार्लियामेंट में आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भेजना चाहते हैं, उनका पहले जो आजम सवाती के साथ जो कुछ हुआ और उसके बाद ये जो जुल्म हुआ है, और ये एडिशनल डीआईजी ऑपरेशंस हैं सुहेल जफर चट्टा, जिन्होंने 25 मई में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर जुल्म करने में मुलव्वस था, उनको ये सारी की सारी डीआईजी ऑपरेशन ने उनको हिफाजती तहवील में लिया था। और ये सारी चीज़ें जो मरियम नवाज और हमजा शहबाज को प्रोटोकॉल पुलिस दिया करती थी और सिटिंग एसपी सलूट करते थे जब वो अदालतों में पेश होते थे, आज उन्होंने जो तज़हीक अमेज़ रवैया अख्तियार किया है एक एमएनए के साथ, इसके ऊपर भी अगर हमारी अदालतें कुछ नहीं करती तो फिर देखें कानून फिर अपना रास्ता, आइन और कानून अपना रास्ता फिर खुद बनाता है। इसके अलावा जो गिरफ्तार किया गया था और ये आजम सवाती को गिरफ्तार किया गया, उनका जो तहरीरी फैसला है वो अदालत ने जारी किया है। 6 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फैसला है और उसमें अदालत ने कहा है कि बगावत पर उकसाने की दफ़ात के तहत केस में मजीद इंक्वायरी की ज़रूरत है। ट्रायल में शवाहिद रिकॉर्ड करने के बाद साबित होगा कि पिटिशनर का जो ट्वीट था उसका मकसद और इरादा क्या था। मुलज़िम की उम्र 74 साल है और कोई साबिका रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं है। फैसले में कहा गया कि मुलजिम को सलाखों के पीछे भिजवा दिया गया है जिससे मजीद तफ्तीश की ज़रूरत नहीं है। आजम सवाती की 10 लाख रुपए के मुचलकों के इवज़ जो जमानत है वो मंजूर की जाती है।
اور کہا کہ وہ اپنا اوریجنل جو پاسپورٹ ہے وہ تا حکم ثانی عدالت میں جمع کروائیں۔ اسپیشل جج سینٹرل اسلام آباد راجہ آصف محمود نے اپنے تحریری فیصلے میں کہا کہ پروسیکیوشن کے مطابق ٹویٹ میں آرمی چیف کو کرمنلز کو چھوڑنے کا منصوبہ ساز لکھا گیا۔ شہباز شریف اینڈ کمپنی کو پروسیکیوشن کے مطابق آرمی چیف کو کرپشن کو جائز قرار دینے کے پلان کی کامیابی پر مبارکباد دی گئی۔ پروسیکیوشن کے مطابق بذریعہ ٹویٹ پاک فوج میں تفریق ڈالنے اور ریاست کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ فیصلے میں کہا کہ پروسیکیوشن کے مطابق عوام میں پاک فوج اور آرمی کے خلاف نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ ٹویٹ سے یہ تاثر دیا گیا کہ آرمی چیف کرپشن اور مجرموں کی حمایت کر رہے ہیں۔ ٹویٹ سے یہ تاثر دیا گیا کہ آرمی چیف عدلیہ پر بھی اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تحریری فیصلے کے مطابق پاک فوج، نیوی یا ایئر فورس کے کسی افسر، سپاہی یا کوئی اور ان کو شریک ملزم نہیں بنایا گیا کہ اگر تو انہوں نے کوئی بات کی ہے تو اس بات پر کوئی ان کا ساتھ دے رہا تھا۔ ایسے کسی افسر کا نام ریکارڈ پر نہیں جس نے موجودہ ملزم کی معاونت کی ہو یا ان کی معاونت کی گئی ہو۔ اعظم سواتی کے خلاف بغاوت میں معاونت کرنے کی دفعات کا کیس نہیں بنتا۔ اگر مان لیا جائے کہ پٹیشنر کا ارادہ بغاوت پر اکسانے کا تھا تو ان کے خلاف پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ کے تحت مقدمہ ہو سکتا ہے، یہ مقدمہ نہیں ہو سکتا جو ایف آئی اے نے کیا ہے۔ تحریری فیصلے میں کہا کہ پٹیشنر کے وکیل نے کہا کہ اعظم سواتی پر سیاسی مخالفین کی حمایت پر مقدمہ بنایا گیا جو بدنیتی پر مبنی ہے۔ مقدمے کا مقصد اعظم سواتی کی تضحیک، تشدد اور ہراساں کرنا تھا، اس وجہ سے ملزم کی ضمانت منظور کی جاتی ہے۔ جب عدالت خود کہہ رہی ہے کہ بغاوت کا کیس ان کے خلاف نہیں بنتا اور اس کے بعد وہ سمپل پینل کوڈ کا مقدمہ بنتا ہے اور اس کے باوجود جناب نے ان کا جو پاسپورٹ ہے وہ اس کو کہا کہ وہ جمع کروا دیں اور وہ سرنڈر کریں، اور ساتھ پھر جب آج ان کو رہا کیا گیا تو عمران خان کے ساتھ بیٹھ کر ایک تو عمران خان نے آج قوم کو یہ واضح پیغام دے دیا ہے کہ وہ اگلے جمعرات یا جمعہ کو اناؤنس کال دینے والے ہیں اور وہ فائنل ڈیٹ بتانے والے ہیں لانگ مارچ کی۔ ساتھ عمران خان نے یہ کہا کہ مجھے تکلیف اس بات کی ہے کہ جو کچھ شہباز گل کے ساتھ ہوا اور جو کچھ اعظم سواتی کے ساتھ ہوا یہ دنیا میں جمہوری ممالک میں ایسا نہیں ہوتا۔ اعظم سواتی نے کہا کہ مجھے جب اٹھایا گیا اس کے بعد 2 گھنٹے تک مجھے کسی کے حوالے کیا گیا، ایف آئی اے نے کسی کے حوالے کیا۔ عمران خان نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ ایک دفعہ تو عمر صاحب بندیال صاحب آپ ایف آئی اے کو بلائیں اور ان سے پوچھ تو لیں کہ آپ نے کس کے حوالے کیا تھا۔ اور اعظم سواتی کہتے ہیں کہ جو میرے ساتھ ظلم ہوا میں ہر فورم پر جاؤں گا، میں سوموار کے دن سپریم کورٹ جا رہا ہوں۔ انہوں نے تمام سینئر وکلاء کو بھی اور سینیٹرز کو بھی کہا ہے کہ وہ ان کے ساتھ جائیں، صحافیوں کو بھی کہا ہے کہ وہ ان کے ساتھ جائیں، اور آج اس پر اعظم سواتی نے تو یہاں تک کہا کہ آج مجھے ننگا کیا گیا ہے، کل کسی اور عدلیہ میں سے کسی کو کیا جائے گا اور خدا کے لیے اس کو روک لیں اور اس پر کوئی ایکشن لیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے یہ آگے کہاں جاتا ہے۔ دوسری طرف جو پاکستان کیا جو الیکشن کمیشن ہے، بدقسمتی سے جو اس کا فیصلہ آیا ہے، جو فیصلہ ابھی جاری نہیں ہوا، ابھی فیصلہ ہوا میں ہی ہے، اور اس پر جو سوالات اٹھے اور اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن بھی دائر کی گئی۔ پاکستان کے وکلاء پہلی بار کھل کر الیکشن کمیشن کے خلاف سامنے کھڑے ہو گئے اور الیکشن کمشنر کو عہدے سے ہٹانے کا مطالبہ کر دیا، اور راولپنڈی میں وکلاء نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف سٹرائک کی ہے، ہڑتال کی ہے۔ پورے پنجاب میں سٹرائک تھی۔ لاہور بار جس کو ایشیا کی سب سے بڑی بار کہا جاتا ہے، لاہور بار میں سینکڑوں وکلاء، کیونکہ جو ایوان عدل ہے جہاں پہ لاہور بار کا دفتر ہے وہاں پہ ایوان عدل ہے، ایوان عدل کے ساتھ ہی بیک سائیڈ پر الیکشن کمیشن پنجاب کا آفس ہے، اس کا گھیراؤ کیا گیا۔ سینکڑوں وکلاء وہاں پر جمع تھے اور ایک ہی نعرہ تھا، الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ آپ کو عہدے سے ہٹایا جائے۔ سکندر سلطان راجہ کے خلاف نعرے بازی کی گئی، عمران خان کے حق میں نعرے بازی کی گئی، اور وہاں جو وکلاء رہنما تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ لیڈر جس کو پاکستان کے پورے پاکستان میں پاپولر لیڈر جن کو مانا جاتا ہے، اب ان کو آپ نے ان کے خلاف یہ فیصلہ دیا ہے، اور دینے والا کون ہے؟ الیکشن کمشنر، جو چیف الیکشن کمشنر جن کے بارے میں وکلاء نے کہا کہ پہلے شک تھا اب پک ہو گیا کہ یہ بی ٹیم ہے الیکشن کمیشن مسلم لیگ نون کی، اور یہ فرمائشی فیصلہ تھا، لندن سے یہ فرمائش آئی اور اس فرمائش پر یہ فیصلہ دیا گیا ہے، اور ساتھ وکلاء کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ہم اب اس وقت تک نہیں بیٹھیں گے جب تک یہ الیکشن کمشنر گھر نہیں جائے گا، اور وکلاء کی طرف سے باقاعدہ چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ وکلاء یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر کے خلاف جو سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کیا گیا جلد از جلد اس کے اوپر سماعت کر کے سکندر سلطان راجہ، بعض وکلاء نے یہ کہا کہ صرف یہ جو فیصلہ ہے عمران خان کے خلاف یہ اتنا انلیگل اور غیر آئینی اور ناجائز فیصلہ ہے،
اور جس کا قانون آئین سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، جو نظر آ رہا ہے۔ ایک سینئر وکیل صاحب نے کہا کہ جی ہمیں یہ بتایا جائے کہ کیا پاکستان کی تاریخ میں ایسا فیصلہ کبھی آیا ہے کسی عدالت سے یا کسی فورم سے کہ ابھی وہ سائن ہی نہیں ہوا اور اس کو پہلے جاری کر دیا گیا ہے، اور جاری کرنے کے بعد اس کا تماشا بنا دیا گیا ہے۔ اتنی کون سی ارجنسی تھی کہ آپ کو یہ فیصلہ جاری کرنا پڑا جو فیصلہ ابھی تک تحریر نہیں ہوا تھا؟ تو وکلا کی طرف سے کہا گیا کہ ہم اس ساری چیزوں پر احتجاج بھی کریں گے، اور ہم سکندر سلطان راجہ کو، وہ میں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر وہ ویڈیو بھی لگائی ہیں جو وکلا کی طرف سے، اور بہت بڑی تعداد میں جو وکیل تھے، وہ آپ ویڈیو میں دیکھیں گے، بہت بڑی تعداد میں وکیل وہاں پر موجود تھے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، جو وہاں نعرے بازی کی جا رہی تھی، اتنا غم و غصہ کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ وکلا میں، اور اب ان کو ٹکر کے لوگوں کے ساتھ الیکشن کمیشن کو اب ٹکر کے لوگ ملے ہیں، اور جس تحریک میں وکلا شامل ہو جائیں یا اسٹوڈنٹس، یونیورسٹی کالجز کے اسٹوڈنٹس شامل ہو جائیں، اس تحریک کو کوئی روک نہیں سکتا، یا اس تحریک کے آگے کوئی آ نہیں سکتا۔ یہ اپنی نالائکیوں کے ساتھ دن بدن ہر طبقے کو عمران خان کے ساتھ کھڑا کرتے جا رہے ہیں۔ اور اب جو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، سیکرٹری لاہور بار ایسوسی ایشن کی طرف سے آج 22/10/2022 کو یہ جو پریس ریلیز جاری کی گئی ہے، روز سمی صاحب پریزیڈنٹ ہیں، اور اس کے بعد پھر تمام جو ممبران ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ ہے، یہ ملک میں خانہ جنگی کی صورتحال ہے۔ ان غیر آئینی اور ملک میں بگڑتی جو صورتحال اور جو فیصلے ہیں، اس پر وکلا پرامن احتجاج کریں گے، اور جو پنجاب بھر میں ہڑتال کا اعلان پنجاب بار کونسل نے کیا تھا، لاہور بار نے اس کی تائید کرتے ہوئے آج پورے لاہور میں کسی عدالت میں وکیل پیش نہیں ہوئے، اور وہ سراپا احتجاج تھے۔ بعض وکلا نے کالی پٹیاں بھی باندھی ہوئی تھیں، اور وہ الیکشن کمیشن کے خلاف اور چیف الیکشن کمشنر کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں۔ سوموار کے دن وکلا رہنماؤں نے ایک اجلاس بلایا ہے، اور وہ سکندر سلطان راجہ اور الیکشن کمیشن کے خلاف باقاعدہ ایک موومنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔